السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 41، تیسرا حصہ ہم نے سورت کا شروع کر دیا تھا. آیت نمبر 41 پر ہم نے بات شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور تم لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے ایک کہ ہم نے تمہاری ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. کشتی کے حوالے سے ہم کل کچھ باتیں دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کشتی نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو انوینشن کروا کے دی. کشتی کی انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی وحی کی روشنی میں کروائی. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس میں نشانی ہے کہ ہم نے تمہاری اولاد کو کشتی میں سوار کیا، بلکہ یہاں ذریت کا لفظ آیا تھا. اور آپ کو بتایا تھا کہ ذریت عربی زبان میں پروجنی کے لیے آتا ہے. آپ کی نسل در نسل جو جنریشنز آتی ہیں اس کے لیے یہاں پر ذریت کے لفظ کو لایا گیا ہے. جہاں تک بات ہے فلک اور فلک کی، فلک آپ کو بتایا تھا فا کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے، آربٹ کسی ایک دائرے کا مکمل ہونا، اور فلک کشتی کے لیے آتا ہے. جس طرح سے ایک آربٹ اپنا سرکل کمپلیٹ کرتا ہے، اسی طرح سے جو کشتی ہوتی ہے، جو شپ ہوتا ہے، وہ اپنا ایک ٹریول جو میپ ہے یا جو اپنا ٹریول لائن ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوا دائرے کو مکمل واپس آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی نیوی کے یا جو مرچنٹ نیوی کے شپس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کافی لمبے لمبے دنوں کے لیے ٹریولنگ پر جاتے ہیں. اور اکثر یہ بھی ایک ٹرینڈ شروع سے رہا. جیسے ایک زمانے میں حج ہوتا تھا تو حج پہ جانے کے لیے یہی ایک میڈیم تھا جس کو لوگ استعمال کرتے تھے. تو ٹریولنگ بعض اوقات حج میں صرف آپ کے سعودی عرب پہنچنے تک 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، بعض مرتبہ 2 مہینے لگ جایا کرتے تھے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کشتی کی مثال دی ہے، اس کے لیے اگر آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی کا استعمال کرتے تھے، بلکہ لوگ بعض اوقات اس طرح سے موو کرتے تھے جس کو آپ خانہ بدوش ٹائپ لوگ نہیں کہتے، کہ وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں چلے جاتے تھے جہاں ان کے لیے فیزیبل انوائرمنٹ ہوتا تھا. تو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر ٹریول کیا کرتے تھے. وہ کشتی ان کا ایک میڈیم ہوتی تھی ٹرانسپورٹیشن کا، اور پھر جس سوٹیبل جگہ پر وہ پہنچتے تھے پھر وہ وہیں سیٹل ہو جایا کرتے تھے. پھر ظاہر انسان جہاں سیٹل ہو جاتا ہے وہیں کاروبار اور نوکری شروع کرتا ہے. جہاں کاروبار اور نوکری کرتا ہے، جہاں گھر بناتا ہے، وہیں پر وہ جو ہے وہ نکاح اور شادی کر لیتا ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کی وہاں اولاد ہو جاتی ہے. تو ایک اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو کشتی اور ذریت کا ریلیشن شپ بلڈ کیا گیا ہے، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو ایک اپنے ٹرانسپورٹیشن کے موڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے، تو کہنے کو ایک انسان ٹریول کرتا ہے، ایک انسان سفر کر کے دوسرے علاقے میں گیا، اس نے گھر بنایا، اس نے نوکری کی، لیکن اب اس کے بچے ہوئے تو وہ بچے وہیں سیٹ ہو گئے. پھر ان بچوں کے بچے ہوئے تو وہ بھی اس علاقے میں سیٹ ہو گئے. تو جو پہلا انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی میں گیا تھا، اصل میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی ذریت کی جینز بھی موجود تھیں جو ٹریول کر کے ساتھ میں چلی گئی تھیں. تو ایک مفہوم اس کا یہ کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بھی اولادیں باہر جا کے سیٹل ہو جاتی ہیں. تو ایک بیٹا نہیں جاتا آپ کا، یا ایک بیٹی نہیں جاتی آپ کی. پھر جب بیٹی یا بیٹا باہر سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں اولاد دیتا ہے، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے. تو کہنے کو پاکستان سے آپ کا ایک بیٹا یا بیٹی گئے ہوتے ہیں، لیکن اس بیٹا اور بیٹی کے ساتھ آپ کی پوری ذریت اصل میں موو کر رہی ہوتی ہے. پھر اس میں ایک اور اینگل جو بہت ہی آپ کی اور میرے عمل کے پوائنٹ آف ویو سے نکلتا ہے کہ کشتی میں سوار کرنا اپنی ذریت کو، اور کشتی بھی بھری ہوئی ہونا.
آپ اگر اس کو اپنے آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہم مائیں، ہم اپنے بچوں کو جب باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کشتی نہیں ہوتی، بس کشتی کی طرح ایک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہوائی جہاز ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو فلی لوڈیڈ ہوائی جہاز میں ٹرانسپورٹیشن موڈ میں بھیجتے ہیں. اور کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا؟ کس موٹیویشن میں بھیجتے ہیں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ سچ بتائیے گا، شرط سچ بتانا ہے. ان کی دنیا بہتر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. کون سا فیوچر؟ دنیا کا فیوچر یا آخرت کا فیوچر؟ ان کی دنیا بہتر کرنے کے لیے ان کو فلی لوڈیڈ ایجوکیشنل سمجھ لیجئے شپ پر ہم بٹھاتے ہیں اور ان کو پھر ہم باہر کی یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے بھی آیت 41 میں بڑا سبق اور کہانی ہے، اور آیت اور نشانی جو بھی آپ کہنا چاہیں. آپ اور میں اپنے بچوں کو جب فلی لوڈیڈ ایجوکیشن کی کشتیوں میں بھیج کے باہر کے ملکوں میں خدا حافظ کہتے ہیں تو اپنے ذہن میں ہم یہ بات بھی رکھیں کہ ہم ان کو کس ڈائریکشن میں بھیج رہے ہیں. دنیا کی ڈائریکشن میں بھیج رہے ہیں، دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، بہتر ہے، کوئی بات نہیں الحمدللہ. لیکن کیا وہ دنیا کا علم ایٹ دا کاسٹ آف آخرت ہے؟ کیا وہ دنیا کا علم کا معنی ہدایت کے کاسٹ پر ہے؟ یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کے آثار میں سب سے اہم چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. آپ کی اور میرے بہت سے نیکیوں کے اعمال ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے آثار چھوڑتے ہیں. آپ کا صدقہ اثر چھوڑتا ہے، آپ کا کسی انسان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اثر چھوڑتا ہے، آپ کا کسی کو نصیحت کرنا اثر چھوڑتا ہے. لیکن انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا سب سے اسٹرانگ ایسپیکٹ آثار میں اس کی اولاد ہوتی ہے. انسان اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ ہم انسانوں کے اندر نکاح کے بعد کریونگ کیوں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو؟ ایک کریونگ بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے بعد ہمارا نام لینے والا ہوگا. بالکل اسی طرح سے مومن کی کریونگ یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میرے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کوئی میرے پیچھے میری سکھائی ہوئی نیکیوں کو کرنے والا ہوگا جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو بہت سے آثار میں سے ایک اثر آپ کا اولاد ہوتی ہے. اولاد کو جب ہم اس طرح سے دنیا کے مستقبل کے پیچھے بھگاتے ہیں تو ہم اس کی بھی فکر کریں کہ کیا ہم ایک اور آگے آنے والے مستقبل کی فکر میں اولادوں کی تربیت اور ان کی گرومنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اس کشتی میں ان کو سوار کر رہے ہیں جو کشتی ان کو آخرت میں نجات کی طرف، سیلویشن کی طرف اور جنت کی طرف لے کر جائے گی؟ دونوں فکر کا بیلنس ہونا چاہیے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیات کی نشانیوں کے ذریعے جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں کہ میں کتنی دنیا پرست اور کتنی آخرت پرست ہوں، ان دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہماری فیوریٹ دعا ہے. اور جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ شاید تمہارے دل میں دنیا کی محبت بہت آ رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے فوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے دین اور دنیا دونوں مانگو. بالکل اللہ نے کہا ہے دین اور دنیا دونوں مانگو. مومن اپنے لیے آزمائش نہیں مانگتا دنیا کی، مومن آسانی مانگتا ہے. لیکن اگر آپ اسی دعا کو تھوڑا سا ریفلیکشن کے ساتھ دیکھیں تو اس دعا کے اندر 1 پروپورشن میں 1 پارٹ دنیا مانگی گئی ہے اور 2 پارٹ آخرت مانگی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا از 1 پارٹ دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ 1 پارٹ آخرہ، وقنا عذاب النار 2nd پارٹ آخرہ. سو زیادہ فوکس آخرت پر ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمارے بچے جو بھی ایجوکیشن حاصل کریں، ہم اپنے بچوں کو جس یونیورسٹی میں بھی ایک فلی لوڈڈ شپ کے اندر ایجوکیشن کے سوار کر کے بھیجیں، ہمارا کانسیپٹ درست ہونا چاہیے کہ ہم یہ صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن کے یا ایک کامیاب کریئر اڈاپٹ کر کے واپس لوٹیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بن کے اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن کے واپس لوٹیں. اسی کانسیپٹ کو یہاں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر غور کیجئے جب آپ ان کو کشتی پر سوار کر کے آگے بھیجتی ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرت، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہدایت. اپنے پیچھے اولاد کو کس کشتی میں سوار کر کے جا رہے ہیں اس کی فکر ضرور کیجیے گا. انسان زیادہ تر بھول جاتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. انسان یہ تو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ اس کی اولاد نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی قبر میں جانا ہے اور اولاد سے بھی سوال جواب ہوں گے. قرآن میں آتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي. ہم سب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی ڈائریکشن میں دوڑے جا رہے ہیں. میں ہوں یا میری اولاد ہو، الٹیمیٹلی سب نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. تو اس کی تیاری اپنی اولاد کو ضرور کرائیے. اور جب اولاد کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف کرنٹ اولاد کے لیے فکر مند ہونے کو نہیں کہا،
ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے انسان کی فطرت ہے انسان آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہو، اور یہ انبیاء کی سنت ہے. آپ تمام انبیاء کی سنت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کی فکر نہیں ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذریت کی فکر ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے جو دعا کی تھی 2500 سال کے بعد اس دعا کو سنا گیا، جب انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کے اندر ایک رسول اٹھائیے اللہ تعالیٰ، اور 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کی دعا ان کی ذریت میں قبول کی تھی. تو اولاد کو اور اپنی ذریت کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ضرور کریں. اس کی فکر مجھے ضرور ہونی چاہیے کہ کیا میری آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، اور اس کی فکر میں آپ اپنی آج کی اولاد کو جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے. اور اس میں آپ کو اپنی کوشش کو 200 ٹائمز آج کے ٹائم میں بڑھانا پڑے گا. شاید آپ کی ماں کو اتنی کوشش نہیں کرنی پڑی اور اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی جتنی اس وقت آپ کو اور مجھے ماں ہوتے ہوئے کرنی پڑے گی. اس لیے کہ جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت دیا جا رہا ہے اور جو اوور آل پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم موجود ہے وہ انسان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہا ہے، وہ انسان کے دماغ کو بہت شارپ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھا سکور آتا ہے، سیٹ سکور بہت اچھا آیا، میتھ سکور بہت اچھا آیا، گریڈز بہت اچھے آئے، بس تھوڑا بدتمیز ہے یا تھوڑا بدتمیز ہے مگر انٹیلیجنٹ بڑا ہے. اور زیادہ تر آپ کو یہی کمبینیشن مل رہا ہے. بچے انٹیلیجنٹ بہت ہیں بٹ بدتمیز ہیں، اور تھوڑے بدتمیز نہیں ہیں، بچے اچھے خاصے بدتمیز ہیں. اگر آپ کی نانی آ کے آپ کے بچوں کو دیکھیں تو بیچاری کو ویسے ہی نہ بھی ہونا ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے. بیکاز جس طرح سے ہمارے بچے اب گروم ہو رہے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں، ہماری نانیاں اپنے بچوں کو پیمپر اس طرح سے نہیں کرتی تھیں، اس طرح ان کے ٹینٹرمز نہیں جو تھیں وہ دیکھ کے جو ہے برداشت کرتی تھیں. اس وقت ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کا مورل سٹرکچر بالکل ڈسٹروائے کر رہا ہے اور بہت سا کر چکا ہے. تو ماں کی محنت بڑھ جانی چاہیے. آپ اپنی امی کی طرح غافل نہیں رہ سکتی. آپ کی امی کے پاس لگژری تھی کہ بیٹھ کے ڈائجسٹ پڑھتی رہیں، میگزین پڑھتی رہیں. آپ کو تو اس وقت کرنٹ ایشوز کو دیکھنا ہے. آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کن ڈسکشنز میں انوالو ہوتا ہے. آپ کو تو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کے انٹرسٹ کیا ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ آپ کے بچے کے مائنڈ سیٹ کو شیپ کرتا ہے. آپ کی اور میرے پاس فرصت نہیں ہے بور ہونے کی اور بہت زیادہ کٹی پارٹیز میں 24 گھنٹے بیٹھے رہنے کی. آپ کی اور میرے پاس کرنے کو بڑے بڑے کام ہیں. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ اپنی نیکسٹ سے نیکسٹ جنریشن کا ضرور سوچنا. اس وقت دنیا، ہیومینٹی اس وقت ایجوکیشن فیلڈ کے اندر اپنی ڈپریوٹی میں شاید لویسٹ لیول کے اوپر ہے. ایک وقت تھا کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی تھی. آج تعلیم انسان کو صرف روبوٹ بناتی ہے، پیسہ کمانے والا، اور کچھ نہیں بناتی. آج تعلیم انسانوں کو، بچوں کو تمیز اور طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھا رہی. اور پلیز ڈونٹ بلیم ٹیچرس. آپ صرف ٹیچرس کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ صرف اسکولس کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا بھی بہت ہاتھ ہے. معاشرہ بنتا ہے پہلے یونٹ سے. پہلا بلڈنگ بلاک انسان ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے، مجھ میں کتنی کمی ہے، مجھ میں کتنی کمزوری ہے، میرا اخلاق کیسا ہے. اس وقت جو حال ہو گیا ہے دنیا کا اور جو ہمارے بچے جس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، شیملیس انوائرمنٹ از ویری کامن. سوشل میڈیا از ایکسپلسٹ اور ہر چیز بچوں کے کنٹرول میں ہے. ہمارے بچوں کے شارپ مائنڈ ہیں اور بے ادب دماغ اور بے ادب زبانیں ہیں. دس از ویری کامن. اور ہمیں بچوں کی بے ادبی، ماؤں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہمیں بچوں کی بے ادبی بھی نہیں لگتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں خود سمجھ سکتی ہیں. تو غلطی بچوں سے زیادہ کس کی ہے؟ میری. ماں کی بنا کہیں آپ کہیں گے جو میرے برابر ماں بیٹھی ہے اس کی ہے، میری تھوڑی ہے. کہ میری ہے. ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نشانیاں رکھی اس آیت میں سے، اور اس طرح کی تمام آیات میں سے آپ سارا دن بیٹھ کے بھی سبق لیتے رہیں تو آئی ایم ڈیڈ شیور آپ کے سبق ختم نہیں ہوں گے. اتنے سبق ہیں. اگر آپ اسی تیسرے حصے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے زوج کی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، اور انسانوں میں مین جوڑا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا بنایا. تو جب مرد اور عورت کا جوڑا بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے، اگلی آیت میں آیا
ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے. اور وہیں آیا تھا کہ سورج اور چاند کا اپنا وقت ہے. تو جب ایک کپل بنتا ہے مرد اور عورت کا اور اللہ ان کو اپنے اپنے رولز کے اندر اولاد دیتا ہے اور اللہ جب وقت گزارتا ہے سورج اور چاند کے آرز اور کیلنڈرز کے ساتھ تو وہ اولاد جوان ہوتی ہے. اور پھر جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ماں باپ کو یہ طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں کہ اولاد کو کس طرح سے دنیا میں آگے بڑھنا سکھانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہدایت ہمیں قرآن میں دی گئی تھی کہ دیکھو یاد رکھنا جس طرح یہ سورج لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس دنیا میں موجود ہے, تم اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے اس دنیا میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے موجود ہوگے. تو کس کے انتظار میں ہم ہیں؟ جب بچے یونیورسٹی کمپلیٹ کر کے آئیں گے تب ہم ان کو تمیز سکھائیں گے, تب تو آپ ان کے لیے دلہن اور دلہا ڈھونڈیں گی. اور جب دلہن اور دلہا ان کو آپ دلا دیں گی, اب تو دلایا ہی جاتا ہے آلموسٹ, جب آپ ان کو دلہا دلہن دلا دیں گی تو ان کے پاس فرصت ہوگی آپ کے پاس بیٹھنے کی. پھر ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی آپ کے پاس بیٹھنے کی, اس لیے کہ وہ ٹائم جس میں انسان کا نکاح ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم مردوں کی زندگی میں خاص طور پر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے کریئر کے بوم پر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم تو ہارڈلی ملتا ہے. تو پھر تربیت کب کریں گی؟ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے پاس اس وقت بڑا خزانہ موجود ہے, بڑی لگژری موجود ہے. وہ اپنے بچوں کو میکسیمم اللہ سے جوڑیں, اللہ کے کلام سے جوڑیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے اندر انکلکیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو جرنی ان کا چل رہا ہے کلن فی فلک یسبحون, اس میں اللہ نے ان کو ایک رول دیا ہے ماں باپ کو کہ اسی طرح سے مت جانوروں کی طرح بچے چھوڑ کر چلے جانا, تربیت کر کے اللہ کا بندہ بنا کر جانا. تو نشانیاں بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیں. بالکل جیسے ایک نشانی آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے کہا تھا لِمُسْتَقَرِّ لَهَا, اللہ نے اس کا ایک اپوائنٹڈ ٹائم رکھا ہے. اور اللہ کے لیے سورج کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یونیورس کے سمندر کے اندر ایک سورج. آپ کی اور میرے لیے سورج ایک بہت بڑی سمجھ لیجئے ایک بہت طاقتور چیز ہے, طاقتور کریشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سورج کو تباہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کی نظر میں یونیورس کے سمندر میں سورج ایک ڈاٹ کے برابر ہے. بالکل جیسے شپ جب پانی میں چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیا کسی وقت بھی وہ شپ ڈوب سکتا ہے؟ بالکل ڈوب سکتا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. تو اپنی ضروریت کی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر کرو. پھر سورہ یاسین کے اندر اسی مقام پر جب ہم کشتی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک بات اور آپ لوگوں کے لیے کہ مفسرین نے سورۃ یاسین کے کئی مختلف اینگلز کے ساتھ 2 انبیاء کو جوڑا ہے. وہ کہتے ہیں 2 رسولوں کو انڈائریکٹلی سورۃ یاسین کی آیات سے ٹائی کیا گیا ہے. ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن انڈائریکٹلی ان کے جیسے جو لائف سٹائل کے ایونٹس تھے اس سے سورہ یاسین کے کئی مقامات کو جوڑا گیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی آپ کہانی دیکھتے ہیں تو جیسے اس صورت میں ایک قریہ میں 2 رسول ایٹ اے ٹائم بھیجے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ریلیشن شپ بنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل میں ایٹ اے ٹائم موجود تھے. پھر اس کہانی میں آتا ہے کہ وہ رجل دوڑتا ہوا آیا. اب یہ دوڑتے ہوئے آنے میں 2 پوائنٹ مفسرین نے نکالے ہیں. ایک, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر جب ان کو کوہ طور کے اوپر اللہ نے وحی دی اور اللہ نے کہا کہ آپ آل فرعون کی طرف جائیے اور فرعون جو ہے وہ متکبر ہو گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے اللہ کے حکم سے دوڑتے ہوئے مصر کی طرف آئے. another comparison کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرڈر ہو گیا تھا مدین جانے سے پہلے, یاد ہے, اور پھر ایک قبطی کا قتل ہوا تھا اور پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آپ کے قتل کے, آپ کو کیپچر کرنے کے, آپ کو پریزن میں ڈالنے کے اس وقت سارے پلان ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیے. تو کمپیریزن آپ کو اس طرح سے ملتا ہے. پھر اس بستی والوں کو ختم کیسے کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, ڈیٹیل نہیں بتائی تھی, بس اتنا کہا تھا صیحۃ واحدہ, ایک بہت زور کی آواز تھی. اب وہ زور کی آواز کس چیز کی تھی؟ کیا ارتھ کویک تھا؟ کیا کوئی اور لاوا پھٹا تھا؟ کیا لاوا پھٹنے سے آگ آئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بس آخر میں آیا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, یاد ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. اور خامدون کا مطلب کیا بتایا تھا؟ چنگاری کا بالکل بجھ جانا. اور وہاں میں نے آپ کو حمود ہا کے ساتھ اور خمود خوا کے ساتھ دونوں کا مفہوم بتایا تھا. خامدون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے بجھا دینا, آگ کو ایسے بجھا دینا کہ کوئی چنگاری اورنج پارٹیکل باقی نہ رہے. جب آپ کسی چنگاری پر پانی ڈال دیں گی تو وہ بالکل بجھ جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, آل فرعون کو کیسے تباہ کیا گیا تھا؟ پانی کے ذریعے.
So there is a comparison, there is a subtle comparison اس اصحاب القریہ کی کہانی کا اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا. ایگزیکٹ نہیں تو اسکالرس کہتے ہیں کہ کلوز آپ کو جو ہے وہ کہانی سے کنیکشنز ملتے ہیں. اسی طرح دوسرے رسول نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہا گیا تھا, اور یہاں پر اسی کشتی کو ایک نشانی کے طور پر مسلمانوں کے لیے, کفار کے لیے, رہتی دنیا کے ہر انسان کے لیے لایا گیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا کمپیریزن یہ تھا کہ ان دونوں کی بستیوں کو, ان دونوں کی نیشنز کو ایک ہی طرح کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. آل فرعون ہلاک ہوئے تھے سیلاب سے, سیلاب لائک پانی سے تباہ ہوئے تھے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک ہوئی تھی؟ وہاں بھی فلڈ آیا تھا. اچھا, نوح علیہ السلام کی قوم ایسے ہلاک ہوئی تھی کہ جس علاقے میں فلڈ آیا تھا وہاں آس پاس پانی کی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا واٹر باڈی, وہ آس پاس کچھ بھی نہیں تھی. تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں صحرا میں بیٹھ کے, جو ہے پہاڑوں میں بیٹھ کے آپ کشتی بنا رہے ہیں. اور پھر اللہ کے حکم سے بارش آئی, اور اتنی بارش آئی, اتنے دن اتنے رات بارش رہی کہ آسمان سے بھی پانی ابلا اور زمین سے بھی نکلا, اور پھر وہ کشتی جو تھی وہ فلوٹ کرنے لگ گئی. تو قریش کو ایک ہنٹ دی گئی ہے اس کشتی میں کہ دیکھیں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تباہ نہیں ہو سکتے. اگر یہاں آس پاس صحرا ہے اور کوئی واٹر باڈی نہیں ہے تو اللہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کے پورے قریش کو, پورے قبیلے کو, پورے عرب کو بالکل اس طرح ملیامیٹ کر دے جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بستی کو کیا تھا. تو یہاں آپ کو کئی مختلف سبق جو ہیں وہ ایک آیت کے اندر مل جاتے ہیں. آپ اور میں اپنے لیے سبق لیں. اس وقت آپ اور میں جو ہیں وہ کسی کشتی اور سیلاب سے زیادہ اس بات کے فکر مند ہوں کہ جو اللہ نے یہاں ذریت کی بات کی ہے. کہیں بے حیائی کا اور بے ادبی کا سیلاب ہماری اولادوں اور ہماری ذریت کو تباہی کی طرف نہ دھکیل دے. ماؤں کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ بی اے گڈ رول ماڈل فار یور چلڈرن. سب سے پہلے خود اچھی مثال بنیے. سب سے پہلے آپ کے دل کی محبت آپ کی اولاد کو اللہ کے لیے نظر آئے. آپ کے دل میں رسول اللہ کا جو احترام ہے, آپ کے عمل میں جو اس کا ریفلیکشن ہے, وہ دنیا والے بعد میں دیکھیں, پہلے میری اولاد دیکھے. آپ کا اخلاق آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ جو سب سے پہلے آپ کی اولاد آبزرو کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کا اخلاق آپ کی اولاد آبزرو کرے. چاہے اس وقت آپ کو لگے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے اخلاق پر نہیں چل رہی, اٹس اوکے. بچے اسپنجز کی طرح ہوتے ہیں, بچے ایبزارب کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جب ان پر یہ وقت آئے گا جب وہ اپنے گھروں کے اندر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کے والا اخلاق ان کی پرسنالٹی سے ضرور باہر آئے گا, ضرور آبویس ہوگا. لیکن پہلے خود اچھی مثال بنیے ان کے کریکٹر کی ویل بینگ کے لیے, ان کے مورل ویل بینگ کے لیے, اور ان کے اسپرچول ویل بینگ کے لیے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں جس کو آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. بعض اوقات ہم انسان جب قرآن کی بات سنتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذباتی کریشن بنایا ہے. انسان ایک طرف زیادہ انڈلج ہو جاتا ہے, یا تو صرف عقل سے بات سوچتا ہے یا صرف جذبات سے بات سوچتا ہے. اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آج کا ایجوکیشن سسٹم بہت سٹل انداز میں ہمارے بچوں کی برین واشنگ کر رہا ہے, اینڈ اٹس اے فیکٹ. مجھے کوئی کہنے میں اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بڑے اسکولز ہیں, اور میں خاص طور پہ بڑے اسکولز کہہ رہی ہوں اس لیے کہ چھوٹے اسکولز کی بات تو کہانی تو الگ ہے. وہاں تو ٹیکسٹ بورڈ سسٹم ہے, وہاں ٹیکسٹ بک سے مائنڈ سیٹ بدلے جاتے ہیں, وہ ایک الگ رونا پڑتا ہے آپ کو وہاں کا. لیکن یہ کہ جو آپ کے جتنے بھی بڑے اسکولز ہیں وہاں سٹل انداز میں اسلام کا ویلیو سٹرکچر جو ہمارے کلچر میں, ہماری فیملیز میں ایز اے ویلیوز موجود ہے, اس کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے, اور اتنے سٹل انداز میں پھینکا جا رہا ہے کہ اس میں سے اسلام کا نام غائب کر دیا جا رہا ہے. اور یہ میں کسی ایک اسکول کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہر اسکول آپ کو اسی پیٹرن پہ نظر آتا ہے. اسکول کا مطلب میں کسی ٹیچر یا کسی پرنسپل کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں. دس از اے کمپلیٹ سیکولر مائنڈ سیٹ. آپ سوچیں اس کو, آپ سمجھیں اس کو, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, یوز اٹ. آپ کا بچہ جس ویلیو سٹرکچر کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے, ایک اے لیول اسکول میں جانے کی دیر ہوتی ہے. ود ان 4 سال بچے کی پرسنالٹی کمپلیٹلی اپ سائڈ ڈاؤن بدل جاتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا, مگر مجھے بہت سی ایسی مائیں ہیں جو ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے ریجنگ ہارمونس تھے, وہ اس کا ٹائم ایسا تھا, وہ اس کی ایج بریکٹ ایسی تھی, بٹ انوائرمنٹ ڈز امپیکٹ, ماحول امپیکٹ کرتا ہے. دیر آر لاٹس آف ریزن. اب جب ہم اتنا سنتے ہیں کہ بہت سٹل انداز میں ایجوکیشن سسٹم آپ کا ویلیو اسٹرکچر ڈسٹروائے کر رہا ہے,
تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بچوں کو اسکولز میں بھیجنا چھوڑ دیں، مدرسوں میں بھیجیں؟ اصل میں بات اتنی سی ہے، اسلام میں ریویلڈ نالج اور سیکولر نالج کو الگ الگ نہیں کیا جاتا، یا کیا جانا نہیں چاہیے تھا. دس از اے ڈسٹرکٹیو ایجوکیشن سسٹم. جس نے دین پڑھنا ہے وہ مدرسے میں جائے، اور جس نے سائنسز پڑھنے ہیں وہ سیکولر ایجوکیشن میں آئے. جس نے سوشل سائنسز پڑھنا ہے، جس نے اکنامکس پڑھنا ہے، جس نے بزنس پڑھنا ہے، وہ سیکولر اسکولز میں آئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے کے بچے کو بھی معلوم ہو کہ ڈارونز تھیوری کیا ہوتی ہے، سیکولر سائیکالوجی کیا بتاتی ہے. اینڈ سیم از دا کیس ود دا اسکول کا بچہ. اب آپ کی اور میرے پاس اس وقت بہت چوائسیز نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، اب تو خیر پھر بھی تھوڑا بہتری آ رہی ہے الحمدللہ، کچھ اسلامک اسکولس کراچی کے اندر آپ کو ملنے لگ گئے ہیں، تو بہتر ہے. آج سے 18 سال پہلے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہمیں یہ آپشن، یہ لگژری نہیں ملتے تھے. لیکن اگر آپ کو یہ آپشن مل رہے ہیں، آئی ول سیریسلی ریکمینڈ، پلیز اپنے بچوں کو ان اسکولس کی طرف بھیجیے. بڑے اسکولوں کے نام ہوتے ہیں، جتنا نام بڑا ہے، اگر اس نام کی وجہ سے آپ کے بچے کو صرف دنیا داری مل رہی ہے اور وہ منی میکنگ مشین بن رہا ہے، اس کو ماں باپ کا عزت اور احترام اور فرما برداری اور رب سے کنیکشن اور اسلام کے لیے ایلیجنس نہیں آ رہی، ایسا بڑا اسکول میرے لیے کوئی ویلیو کا ہونا چاہیے؟ اگر ہوتا تو پھر بھی ہے. ڈرگ ٹریفکنگ اتنی کامن ہے ان اسکولس کے اندر، سب مائیں جانتی ہیں، سب مائیں جانتے ہیں، سب اسکولس جانتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اسکولس کی انفارمیشن کے بغیر یہ کام ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی ڈرگ ٹریفک کرتا رہے یہاں سے وہاں اور آپ کو پتہ نہ چلے آپ کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے ہیں؟ دس از اے ڈیزاسٹرس ایجوکیشنل سسٹم، ڈیزاسٹرس. لیکن اب کیا کریں کہ ہمارے پاس اگر مجبوری ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے بعد میں، ماں کا کام بہت بڑھ جائے گا. اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے پاس اسلامک اسکولس کی اویلیبلٹی ہے تو پلیز، کوئی علم سیکولر نہیں ہوتا. جہاں سورہ بقرہ میں آیت دین آتی ہے، آیت دین کا معلوم ہے نا، آخر کی آیات آتی ہیں، آیت نمبر شاید 282 ہے سورہ بقرہ کی، جس کو آیت دین کہتے ہیں. دین کہتے ہیں لون کو، قرضہ لینا دینا. اسلام نے ایک پورا سسٹم دیا ہے کہ جب تم بزنس ٹرانزیکشن کرو تو جو تم اپنے بزنس ٹرانزیکشن میں ڈیلز کرو اس کو لکھ لو، اور جو لکھے اگر آپ اس آیت کو پڑھیں، ایک ہی آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، تقریباً 2 پیجز کے اوپر آتی ہے، بڑے بڑے اگر قرآن پہ لکھا ہو. ایک ہی آیت کے اندر جو بزنس ٹرانزیکشن لکھنے کی، جو ڈاکیومنٹ لکھنے کی بات کی گئی ہے، اٹس اے لیگل ڈاکیومنٹ. سو لائر کی بات ہے، کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کی بات ہے، اور وہاں آیت میں الفاظ آتے ہیں علمہ اللہ. اس سے کہو کہ تمہارا لیگل ٹرانزیکشن لکھے جس کو اللہ نے علم دیا ہے. اب یہ لیگل ٹرانزیکشن لکھنے والا کوئی لائر ضروری تو نہیں ہے مسلمان ہو، لیکن مفسرین کے مطابق ایک لیگل ٹرانزیکشن، ایک فائنینشیل کانٹریکٹ لکھنے والا لائر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے علمہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے مولوی کو ڈھونڈ کے لاؤ اس سے کہو تم لکھو گے. یہ لیگل سپورٹ کی بات ہو رہی ہے، کسی لائر کی بات ہو رہی ہے، کسی بیرسٹر کی بات ہو رہی ہے، کسی جج کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو علم سکھایا. اس کا مطلب ہے کوئی علم سیکولر نہیں ہوتا، سب علم اللہ کی طرف سے ہیں. یہ ہم نے ڈسٹنکشنز کر لیے ہیں. ہمیں اپنی اولادوں کو کمبینیشن دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اولاد جس اسکول میں جاتی ہے اٹس اے کمپلیٹلی سیکولر اسکول، تو آپ کی 2 ذمہ داریاں بڑھ گئیں. ایک، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کے مائنڈ سیٹ پر کام کیجیے، اپنے بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا بڑھا دیجیے، کوالٹی ٹائم دیجیے، کوانٹیٹیو ٹائم دیجیے. دوسرا، ان کو کسی کلاس میں بھیجیے، اٹس یور رسپانسبلٹی. کسی بھی کلاس میں بھیجیں، کسی بھی اسلامک کلاس میں بھیجیے. ہفتے میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں بھیجیے، مہینے میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں بھیجیے. اسکول وہ 25-26 ڈیز جائے گا، یا منیمم چلیں 22 ڈیز جائے گا، اور مہینے میں 1 مرتبہ وہ قرآن کی کلاس میں نہیں جا سکتا. اصولی طور پہ تو ہفتے میں 1 دفعہ بھیجنا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو بیلنس پتہ چلے. اللہ نے کائنات کی جتنی آیات رکھی ہیں اٹس اے سائنس. اللہ نے جتنی کائنات میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے اٹس ہسٹری. اللہ نے جتنی قرآن کی آیات دی ہیں وحی کی شکل میں، ریولیشن کی شکل میں، اٹس پیور اسلامک سائنسز. یہ سب کمبینیشن ہر اسکول کے اندر موجود ہونا چاہیے، لیکن اب نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو تو اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے نا. اس کا طریقہ یہی ہے، اپنے بچوں سے کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کیجیے. آپ کا بچہ آپ سے ہر بات کر سکے. نتھنگ شوڈ بی ٹیبو بٹوین یو اینڈ یور چائلڈ. ڈرے نہیں آپ سے بات کرتے ہوئے، گھبرائے نہیں آپ سے بات کرتے ہوئے. امی سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں، یہ والی امی کو میں کیسے بتا سکتا ہوں، امی سے میں کیسے ڈسکس کر سکتی ہوں. یہ چیز ماں اور اولاد میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ٹاپک ٹیبو نہ ہو. اس چیز کا کام آپ کے اندر ہے کہ آپ کیسے اپنی اولاد کے اندر اس چیز کو، بیلنس کو لے کر آتی ہیں. یہ بیلنس مجھے اور آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے امت کا بگاڑ بہت جلدی آپ کو اپنے گھر کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا.
وہ امت جو بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اولاد جوان ہونا شروع ہوگی، آپ کو وہ بگاڑ اپنے گھر کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر اب تک نظر نہیں آ رہا تھا تو آئے گا. اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے کی، جس آب و ہوا کی، جس آکسیجن کی میں اور آپ بائی پروڈکٹ ہیں، ہماری اولادیں بائی پروڈکٹ ہیں، جن تھیوریز کی ہم بائی پروڈکٹ ہیں، اس کا امپیکٹ ہمیں اپنی چار دیواری میں نظر نہ آئے. کانشیس ہوئیے اور جو قرآن آیات دکھا رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. آگے آیت نمبر 42 میں فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس کشتی کی طرح ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. جب عرب سن رہے تھے ان آیات کو، جب قریش سن رہے تھے، تو قریش کے پاس اس وقت کشتیاں نہیں تھیں. قریش کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن مینلی کیا تھا؟ جنرل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اونٹ. اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ الصحرا.